بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حقیقت یہ ہے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے حالات معمول پر لانے کے مودی حکومت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قابض بھارتی فوجیوں کی ظالمانہ کارروائیاں ان دعووں کی نفی کرتی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت بڑی تعداد میں بھارتی فوجوں کی موجودگی اور جابرانہ اقدامات کے ذریعے کشمیری عوام کی آوازیں خاموش کرانے کی کوشش کر رہی ہے. ایڈوکیٹ منہاس نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر محاصروں اور تلاشی کی ظالمانہ کارروائیوں، چھاپوں اور بلا جواز گرفتاریوں سے امن اور حالات معمول کے مطابق ہونے کے بھارتی حکومت کے دعووں کی قلعی کھل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجوں نے مقبوضہ علاقے کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا ہے. یہاں روزانہ کی بنیاد پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور ترجمان نے کہا کہ مودی حکومت جموں کشمیر پر اپنے جھوٹے بیانے کو فروغ دینے کے لیے حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہیں غیر قانونی نظر بندیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر کالے قوانین کے نفاذ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کی حق خود ارادت کی جدوجہد کو بزور طاقت دبانے کی کوشش کر رہا ہے. ایڈوکیٹ منہاس نے کہا کہ جموں کشمیر اور جنوبی ایشیا میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیری عوام کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادت نہیں دیا جاتا. انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے مبصرین اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کا دورہ کرنے کا موقع فراہم کریں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے بھارتی مظالم اور بربریت کا مشاہدہ کر سکیں. ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوتوا بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے 2023 سے اب تک مظلوم کشمیری عوام کی کم از کم 193 جائیدادیں ضبط کر لی ہیں. تفصیلات کے مطابق بھارتی حکومت نے کشمیری عوام کو تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی سزا دینے کے لیے ان کی جائیدادیں ضبط کی ہیں. بی جے پی حکومت نے پولیس، بدنام زمانہ NIA، اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی، پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ساتھ مل کر اب تک زمینوں، مکانات، دکانوں اور دفاتر سمیت کشمیری عوام کی 193 سے زائد جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کیا ہے. کشمیری عوام کو اپنی جائز جائیدادوں سے محروم کرنے کی نئی دہلی کی جاری پالیسی کے تحت بھارتی حکام نے ان جائیدادوں کو ضبط کیا ہے، جن میں مقبوضہ جموں کشمیر کے بے گناہ لوگوں کے رہائشی مکانات اور گاڑیاں شامل ہیں تاکہ انہیں تحریک آزادی سے وابستگی کی سزا دی جا سکے. نام نہاد لیفٹننٹ گورنر کی سربراہی میں بی جے پی اسٹیبلشمنٹ نے حریت کارکنوں کی غیر منقولہ جائیدادوں کو ان کے خلاف درج کیے گئے جھوٹے مقدمات میں ضبط کیا ہے. 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیری عوام کی جائیداد و املاک کو ضبط کرنے کا سلسلہ خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد مقامی لوگوں کو بے گھر کرنا اور ان کی زمینیں غیر کشمیریوں کو فراہم کر کے انہیں علاقے میں بسانا ہے تاکہ خطے میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل اور کشمیری عوام کی معیشت کو کمزور کیا جا سکے. سری نگر میں مقیم سیاسی ماہرین و تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت کشمیری عوام کی زمینوں پر قبضہ اور ان کی جائیدادیں ضبط کر کے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے نو آبادیاتی منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے. سیاسی ماہرین و تجزیہ کاروں نے اپنے بیانات اور انٹرویوز میں کہا کہ مودی کی ہندوتوا حکومت آزادی کے حصول کے لیے کشمیری عوام کے عزم کو توڑنے میں ان کی جائیدادیں ضبط کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مختلف بہانوں سے جائیدادیں ضبط کرنا ایک نیا معمول بن چکا ہے. سیاسی ماہروں و تجزیہ کاروں نے کہا کہ کشمیری آزادی پسند رہنماؤں، کارکنوں اور تنظیموں کی کروڑوں روپے مالیت کی جائیدادیں اب تک بھارتی حکام ضبط کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اس طرح کی مزید جائیدادوں کی نشاندہی کی ہے. انہیں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیری عوام کو تحریک آزادی سے وابستگی کی سزا دینے کے لیے ان کی جائیدادیں ضبط کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دوسری طرف بھارتی فوجی پرتشدد کارروائیوں کے دوران کشمیری عوام کے گھروں کو مسلسل تباہ کر رہے ہیں اور مودی حکومت
کشمیری عوام کے گھر اور روزی روٹی چھیننے پر تلی ہوئی ہے۔ سیاسی ماہرین و تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اب جاگ جانا چاہیے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ اقدامات کا نوٹس دینا چاہیے۔ بھارتی حکام پہلے ہی سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر اور شہید سید علی گیلانی، شبیر احمد شاہ، آشین دراوی اور جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر سمیت حریت رہنماؤں اور تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مکانات اور جائیدادیں ضبط کر چکے ہیں۔ قابض حکام نے مقبوضہ علاقے میں متعدد رہائشی مکانات، دکانیں اور دیگر املاک مسمار بھی کیے ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنا ہے۔ کشمیری عوام کی جائیدادیں ہتھیانا واضح طور پر بی جے پی کی ہندتوا حکومت کا سیاسی انتقام ہے اور یہ کشمیری عوام کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی بھارت کی منظم مہم کا حصہ ہے۔ بی جے پی کی بھارتی حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت کا وحشانہ فوجی قبضہ اور استعماری ہتھ کنڈے ماضی میں آزادی کے لیے کشمیری عوام کے عزم کو کمزور کرنے میں ناکام رہے اور مستقبل میں بھی ان ہتھ کنڈوں کا یہی انجام ہوگا۔